تو مذکورہ آیت کریمہ میں انہی آزمائشوں اور ابتلاؤں کا ذکر ہے، اور خاص کر باقی جو آزمائشیں اور ابتلائیں ہیں قرآن کریم کی باقی آیات میں ہیں، یہاں ایک خاص ابتلا کا ذکر ہے۔ تو اس لیے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے اموال کے بارے میں، تمہارے مالوں کے بارے میں، تمہیں مال دیا جائے گا، دولت دی جائے گی، ثروت دی جائے گی، اور تمہیں آزمایا جائے گا کہ کیا تم اس مال کو، اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ ہوگے یا دنیاوی عیاشیوں میں خرچ کرو گے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا، اولاد دی جائے گی، لے لی جائے گی، جوان بیوی کبھی چلی جاتی ہے، کبھی بھائی چلا جاتا ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اسپیشلی جو میں نے کہا نا وہ یہ ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، تمہیں ضرور سنائیں گے، من الذین، وہ لوگ، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، مراد یہودی، عیسائی، وہ بھی تمہیں آزمائیں گے، ان کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وہ عجیب عجیب حرکتیں کریں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، تمہارے دین کی مخالفت کریں گے، دنیاوی حساب سے بھی تمہیں اذیتیں دیں گے، روحانی مادی حساب سے تو دیں گے ہی دیں گے، روحانی حساب سے بھی تمہیں اذیتیں دیں گے، اور ٹھیک ٹھاک اذیت دیں گے۔ یہودی کہیں گے ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہے، لا حول ولا قوت، مسلمانوں کو ایذا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کبھی کہیں گے ید اللہ مغلولہ، اللہ کی مٹھی بند ہے، اللہ مفلس ہے، اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ بخیل ہے، اس طرح کی بکواس کرتے رہتے، اس طرح کا بکواس کرتے۔ اور کبھی کہیں گے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو یہودیوں کا ہو گیا۔ اور عیسائی ثالث ثلاثہ کا رٹا لگا لیں گے کہ اللہ تین ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں میں سے ایک خدا ہے۔ ان میں بھی تین فرقے ہیں، ایک فرقہ یہ ہے کہ خدا تین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم، نعوذ باللہ، اور دوسرا فرقہ یہ ہے کہ خدا تو ایک ہے، اللہ پاک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی، اور تیسرا فرقہ یہ ہے کہ خدا تو ایک ہے اوپر عرش پر، لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے نیچے آئے عیسیٰ بن کر، اور پھر خدا بن کر دوبارہ چلے گئے۔ کچھ ہمارے مسلمان بھی آج کل یہی نظریہ اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، دلی محبت ہے، ہماری اولاد سے بھی زیادہ ان سے محبت ہے، ہمارے بیوی بچوں سے بھی زیادہ ان سے محبت ہے، مال و اولاد سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے نبی کو محبت میں آ کر خدا بنا لیں۔ خدا تو خدا ہے، خالق کل کائنات ہے، وہ تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ ہمارے کچھ نادان اور بیوقوف قسم کے مسلمان بھی محبت میں آ کر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوپر احد تھے، وحدہ لا شریک، احد اللہ مراد، اور نیچے محمد بن کر آ گئے اور دوبارہ احد بن کے چلے گئے، لا حول ولا قوت۔ یہی تو کفر ہے، شرک ہے، یہی تو عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ نہیں، قطعاً غلط ہے، ایسی بات کرنا کفر ہے، شرک ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کفر کرنے سے، شرک کرنے سے۔ تو اسی طرح عیسائی جو مشرکین مکہ ہے وہ بھی اذیت دیتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر کبھی 360 بت خود رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، کہتے ہیں یہ اللہ ہی ہے، سب خدا ہے، کوئی بارش برسانے والا خدا ہے، کوئی ہوائیں چلانے والا خدا ہے، کوئی اولاد دینے والا خدا ہے، کوئی رزق روزی دینے والا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف نام رکھے ہوئے۔ سب شرک ہے، سب کفر ہے، ایک اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، اور کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی داتا نہیں اللہ کے سوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت فرض ہے، جو انہوں نے فرمایا اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور سنو گے،
من الذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے من قبلکم تم سے پہلے جو گزرے ہیں یہودی عیسائی وہ تمہیں آزمائیں گے، ان کی طرف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ ومن الذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، مکہ کے مشرکین ہو یا ہندوستان کے مشرک ہندو ہوں یا بدھ مت چائنا کے ہوں یا جناب رشیا کے ملحد ہوں، یہ سب کی طرف سے آج کل ملحد تو بہت سر چڑھ کے بول رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں، کبھی قرآن کی آیات کے بارے میں غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، اذیتیں ہیں، تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا اور کچھ مشرک لوگ بھی آپ کو اذیت دیں گے، اذًا کثیرا، اذیت ٹھیک ٹھاک بہت زیادہ تکلیف دیں گے۔ آج کل آپ فیس بک دیکھیں،